پایا غازی حسین نے تسبیحوں میں وفا وفا کہہ کے پایا غازی حسین نے تسبیحوں میں وفا وفا کہہ کے، اور چہرہ غازی کا چومتی ہے عالیہ بھی خدا خدا کہہ کے، چہرہ غازی کا چومتی ہے عالیہ بھی وفا وفا کہہ کے، تیرے لب پر میری گواہی ہے، کیا طبیعت میں تو الہی ہے، تیرے لب پر میری گواہی ہے، تیرے لب پر میری گواہی ہے، کیا طبیعت میں تو الہی ہے، اور بن کے زہرا بلاؤں گی تجھے غازی رضا رضا کہہ کے، بن کے زہرا بلاؤں گی تمہیں غازی رضا رضا کہہ کے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ناظرین کرام، شب عاشور قریب ہے، لیکن آج جو کہ 8 محرم الحرام ہے، آج منسوب ہے اس ذات سے کہ جس کے سہارے مدینہ چھوڑا تھا، جس کے سہارے کربلا آئے تھے، کہ جس کے سہارے معصوم سکینہ علیہ السلام بچوں کو لیے جمع تھی۔ کیا ہوا؟ چچا ہے نا، غازی عباس ہے نا، وہ جائیں گے ابھی اور پانی لے کے آ جائیں گے۔ ننھے منھے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے کوزے لیے، ننھے کوزے لیے جناب سکینہ کو اپنے کوزے دکھاتے ہوئے کہ بتائیے کب جائیں گے چچا؟ 1 محرم سے 8 محرم آج کے دن تک، کیونکہ شہادت جو ہے ناظرین کرام وہ تو 10 محرم کو ہی شب عاشور ہی سب کی ہوئی ہے، لیکن مناسبت دے دی گئی ہے۔ 6 کو معصوم علی اصغر علیہ السلام، 7 کو جناب قاسم علیہ السلام، اور آج 8 محرم الحرام جو کہ میرے شہنشاہ باب الحوائج کہ واسطہ دے کے مانگیے دعا رد نہیں ہوتی۔ میرا ایمان ہے، اور میرے ہاں تو ہر 8 کو، ہر چاند کی 8 کو میں اپنے غازی عباس مولا کی حاضری کرتا ہوں۔ میں آج جو سید علی ابرار ہوں نا، میں ہوں ہی ان کی جوتیوں کے صدقے کہ وہ ذات میرے غازی عباس علمدار کا آج میں تذکرہ کروں گا، میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ میری پروردگار ہے غازی عباس علمدار، مجھے ہمت عطا کیجیے گا کہ میں آپ کا ذکر کر سکوں۔ مولا آپ کی شان اگر جاننی ہے تو کوئی جناب زینب سے پوچھے
کہ آپ کیا تھے ان کے لیے، کہ جب لشکر کربلا میں آیا نا تو بی بی کو بس ایک ہی آسی، عباس کہاں ہے؟ غازی عباس ہے نا؟ جی آقا زادی، جی آقا زادی۔ 4 سال کی عمر ہے غازی عباس کی۔ روزانہ کی بنیاد پر آپ آتے ہیں حجرہ جناب سیدہ میں، اور بی بی اپنے ہاتھوں سے نوالے توڑ توڑ کے غازی عباس کے منہ میں ڈالتی۔ یہاں جناب ام کلثوم تشریف فرما ہوتی، امام حسین، امام حسن، مجتبیٰ جناب فضا موجود ہوتی، ننھے ننھے ہاتھوں سے۔ غازی عباس چاہتے کہ میں خود کھاؤں، لیکن نہیں، عباس تم بیٹھو میرے بھائی، میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں، تو 4 سال کا، میرا غازی عباس تو 4 سال کا ہے، میں اپنے ہاتھوں سے زینب کبریٰ چاہتی تھی کہ میں تمہیں خود کھلاؤں۔ 1 دن ہوا، 2 دن ہوئے، مسلسل غازی عباس کا یہی خاصہ رہا کہ ایک دن جناب ام المؤمنین علیہ السلام کو پتہ چلا کہ غازی عباس یہ روزانہ صبح صبح کہاں چلے جاتے ہیں۔ جناب فضا کو بلاتی ہیں کہ فضا مجھے بتاؤ کہ عباس کہاں جاتا ہے؟ تو جناب فضا نے ہاتھ جوڑے اور کہا میری آقا زادی، غازی عباس جو ہے جناب زینب کے علاوہ رہ نہیں سکتے، اور جناب زینب جو ہے غازی عباس کو جب تک دیکھ نہ لے ان کی صبح نہیں ہوتی، ان کی شام نہیں ہوتی۔ تو جناب ام المؤمنین علیہ السلام نے کہا اچھا، عباس کی اتنی جرت، عباس کی اتنی ہمت، آنے دو عباس کو۔ غازی عباس آتے ہیں گھر پہ، جناب ام المؤمنین کے سامنے آتے ہیں، کہا عباس تم کہاں جاتے ہو؟ کہا میں اپنی بہنوں کے پاس جاتا ہوں، میری بہنیں مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں اماں، میں اپنے بھائیوں کے پاس ہوتا ہوں، اور پتہ ہے اماں مجھے روزانہ میری بہنیں مجھے اپنے ہاتھوں سے نوالے توڑ کے کھانا کھلاتی ہیں۔ جناب ام المؤمنین کو جلال آیا، کہا عباس آج تو تم نے ان کو بہنیں کہا، میں آج کے بعد تمہیں اس دہلیز پہ قدم رکھتے ہوئے نہ دیکھوں، میں چاہتی ہوں کہ تو ان کا پہرا دے۔ عباس آج کے بعد تم نے ان کو بہنیں نہیں کہنا، تمہیں پتہ ہے میں کنیز ہوں، میں سیدہ کی کنیز ہوں اور تم غلام ہو، کبھی بھی میں تمہارے منہ سے، یہ ایک ماں کی وصیت ہے عباس، مرتے دم تک تم نے کبھی ان کو بھائی یا بہنیں نہیں کہنا۔ غازی عباس نے اپنی والدہ کی اس وصیت کو اپنے دماغ میں رکھا۔ 1 دن ہوا، 2 دن ہوئے، 3 دن ہوئے، جناب زینب کو بے چینی ہوئی کہ جناب فضا کو بلایا، فضا عباس کہاں ہے؟ زینب کی طبیعت بحال نہیں ہو پا رہی۔ جناب فضا نے کہا ہاں میری آقا زادی، غازی عباس کو آج 3 دن گزر گئے، عباس نہیں آئے۔ کہا پتہ کرو عباس کہاں ہے؟ تو جناب فضا جیسے ہی دہلیز سے باہر آتے ہیں دیکھتے کیا ہے، ایک ننھی سی ذوالفقار ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، 4 سال کی عمر ہے غازی عباس کی، کبھی دروازے کے اس طرف جا رہے ہیں اور کبھی اس طرف جا رہے ہیں، اور بلند آواز میں کہہ رہے ہیں کہ خبردار کوئی اس طرف آیا۔ یہی تسلسل برقرار رکھا غازی عباس نے، کیونکہ آج شہادت شہنشاہ باب العوائج غازی عباس علمدار وفا کے پیکر کہ جنہوں نے وفا کر دی آل محمد سے، مرتے دم تک کبھی امام حسین بادشاہ کو بھائی نہیں کہا، کبھی جناب ام کلثوم کو، جناب زینب کو بہن نہیں کہا۔ اس کا خلاصہ بیان کریں گے، علماء کرام ہمارے درمیان موجود ہیں، مذہبی، سیاسی اور سماجی شخصیات ہمارے درمیان موجود ہوتی ہیں، کیونکہ آج 8 محرم میں میرے پینل کا حصہ فرمائے ملت اہل سنت جناب علامہ شوکت حسین سیالوی صاحب نے بھی جوائن کیا۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، کیا کہیں گے غازی عباس کی آج شجاعت بیان ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ علی ابرار صاحب، جیسا کہ آپ نے حاضرین و ناظرین کو بتایا کہ شہادتیں تو 10 محرم الحرام کو عاشور کے دن ہوئی، لیکن ان حسین ہستیوں کا ذکر کرنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک دن ہی ہم ذکر کر سکتے ہیں، ہم تو سال کے 12 مہینے ان کا ذکر کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ یہ قافلہ جب میدان کربلا کے اندر پہنچا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا ایک نام ہے، اور آپ جب میدان کربلا کے اندر موجود ہیں، ہم خاص کر کے اگر اس واقعے کا مشاہدہ کریں کہ جو کہ مؤلفین، مصنفین، رائٹر حضرات نے اپنے اپنے انداز میں اسے تحریر کیا، کہ جب جناب سیدہ سکینہ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت عالیہ میں سوال کرتی ہیں کہ چچا جان کیا ہم حوض کوثر کے مالک نہیں ہیں؟ آپ نے کہا بیٹے سبحان اللہ، ہم
بالکل حوض کوثر کے مالک ہیں. ہائے ہائے. چچا جان پھر کیا بات ہے، 3 دن ہو گئے ہم پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے جو ہے وہ ترس رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ بیٹے میں ابھی پانی لے کر آتا ہوں. اور جناب سید عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پانی کا مشکیزہ اٹھایا، کندھے پر لیا، اور ہاتھ میں آپ نے جو ہے وہ تلوار لی اور گھوڑے پر سوار ہونے لگے، اور گھوڑے پر سوار ہو کر کے جب چلنے لگے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا راستہ روک دیا کہ بھائی عباس آپ میری جماعت کے علمدار ہائے ہو. ہائے ہائے. آپ کو پتہ ہے کہ نہر فرات پر یزیدی فوج کا پہرا لگا ہوا ہے، اور اگر ان بدبختوں نے آپ کو شہید کر دیا تو میری جماعت کا علم کون اٹھائے گا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی جرت اور آپ کی بہادری پر قربان ہو جائیں. آپ پلٹ کر کے جواب دیتے ہیں کہ امام حسین جب تک عباس کے بازو میں قوت ہے اس وقت تک میں اس علم کو اور اس اسلام کے پرچم کو نیچا نہیں ہونے دوں گا. اور اگرچہ آپ کا بھائی عباس شہید ہو گیا تب بھی اسلام کا پرچم، اسلام کا جھنڈا ہمیشہ بلند رہتا ہے اور بلند رہے گا. مجھے آپ اجازت دیں، سکینہ کی پیاس مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، اور میں نے سکینہ سے وعدہ کیا ہے کہ بیٹے میں ابھی پانی لے کر آ رہا. آپ دیکھیں کہ یہ محبت کی داستان ہے. اور پھر اس کے بعد جب آپ وہاں سے گھوڑے کو دوڑاتے ہیں اور تمام رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے نہر فرات پر پہنچتے ہیں، اور وہاں جا کر کے پانی کا مشکیزہ بھی بھر لیا. پانی کا مشکیزہ جب بھر کے واپس لوٹ رہے ہیں امام حسین کے خیمے کی جانب، تو عمر بن سعد نے اعلان کر دیا کہ اگر عباس یہ پانی امام حسین کے خیموں تک لے جانے میں کامیاب ہو گئے تو یاد رکھنا پھر اس لڑائی کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. تم چاروں طرف سے اس نبی کے شہزادے کو گھیرو اور اس کے سامنے دیوار بن کر کے کھڑے ہو جاؤ، اللہ اکبر. اس کو آگے نہ بڑھنے دو. لیکن قربان جائیں حضرت عباس کی بہادری پر، کتنے بڑے بہادر تھے آپ، اور آپ بہادری اور جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، تمام رکاوٹوں کو گراتے ہوئے، تمام رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے، اور پانی کا مشکیزہ بھی ہے، اور پھر آپ اپنا دفاع بھی کر رہے ہیں، ان یزیدیوں سے مقابلہ بھی کر رہے ہیں. یہاں تک کہ یہاں مصنفین نے یہ بات لکھی ہے، تاریخ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جب حضرت عباس کا بازو قلم کر دیا گیا، حضرت عباس کی ہمت پھر بھی ختم نہیں ہوئی. آپ پھر اسی پانی کے مشکیزے کو دوسرے کندھے پر چڑھا لیتے. جب دوسرا بازو آپ کا شہید کر دیا گیا پھر بھی آپ ہمت نہیں ہارے، کیونکہ سیدہ سکینہ سے وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو نبھانا ہے، پورا کرنا ہے. پھر آپ نے اس زمین سے پانی کے مشکیزوں کو اٹھا کر کے اپنے منہ کے اندر تھام لیا. حضرت امام حسین نے 5 باتیں ارشاد فرمائی. پہلی بات آپ نے فرمایا کہ غرور تکبر مت کرنا، اس سے انسان کو عزت نہیں ملتی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. دوسری چیز آپ نے کہا نہ سود دینا نہ لینا، یہ بھی انسان کو تباہ کر دیتا ہے. تیسری چیز آپ نے کہا غیبت کرنا، یہ بھی انسان کو تباہ کر دیتا ہے. چوتھی چیز آپ نے فرمایا کہ حسد کرنا، یہ بھی انسان کو تباہ کر دیتا ہے. 5ویں چیز آپ نے فرمایا حرص کرنا، یہ بھی انسان کو تباہ کر دیتا ہے. تو آج یہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا کی زمین سے جو میسج، جو پیغام دیا ہے، اگر ہم انہی 5 باتوں کو اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ کر لیں تو میری اور آپ کی زندگی حسین اور خوبصورت ہو سکتی ہے. سلامت رہیے علامہ صاحب، آپ نے خوبصورت بیان کیا. غازی عباس کی بات ہو رہی ہے، فضائل و مصائب بیان ہو رہے ہیں غازی عباس کے. ہمیں جوائن کیا ہے بین الاقوامی شہرت یافتہ دعا خان حسین سجاد نے. میں چاہوں گا کہ آپ کے کلام سے ہی ہم وقفے پہ جائیں. جب ہم وقفے سے واپس آئیں گے تو تسلسل جہاں علامہ صاحب نے چھوڑا ہے وہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بسم اللہ. بھائی سامنے بھائی نم ہے، بھائی سامنے
بھائی جب رونا ہے وقت شبی غربت میں کیا آیا ہے آج قلم ہو گئے دو ہاتھی میں دریا بھائی ٹوٹ کمر ہم بھائی آیا دل پھٹا جاتا ہے یاد بڑا لمحہ ہے وقت شبی غربت میں کیا آیا ہے مول شبیر سہارا دو سنبھالو عشق مجھے بلکہ اٹھا لو زخم اس دل میں بڑا درد بہت گہرا ہے وقت شبی غربت میں کیا آیا ہے تم مجھے لاشیں عباس تلک پہنچا دو میرے اکبر میرے بھائی سے مجھے ملوا دو یعنی اس حال میں عباس لبے دریا ہے وقت شبی غربت میں کیا آیا ہے بھائی کے سامنے ایک بھائی جب رونا ہے وقت شبی غربت میں کیا آیا ہے۔ جی ناظرین کرام، وقفے سے واپس آ چکے ہیں اور دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا سرمایہ ملت جعفریہ علامہ ارباب علی شاہ موصلی صاحب نے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ اور ان کے ساتھ ہی علامہ صاحب کے ساتھ ہی میں گفتگو کا آپ سے ہی آغاز کروں گا۔ عمران بھائی مجھے یہ بتائیے گا، کیونکہ آپ کا تعلق سیاست سے تو ہے ہی، سی او سی کے آپ ممبر بھی ہیں، ٹھیک ہے، ایم کیم پاکستان سے آپ کا تعلق ہے، غازی عباس کی آج بات ہو رہی ہے، ان کی شجاعت کی بات ہو رہی ہے، یہ وہ ذات ہے کہ جس کا نام لے کے مرد مرد بنتا ہے۔ مرد وہ نہیں ہوتا کہ جو بیوی پہ روب جھاڑے اور بچوں پہ تشدد کرے اور باہر لڑائی ہو تو چار مردوں میں دم دکھا کے بھاگ جائے۔ مرد وہ ہوتا ہے جو میدان میں مرد ہو۔ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، غازی عباس علمدار کی جو شخصیت ہے وہ اس کے فضائل اور ان کے بارے میں جتنی بات کی جائے کم ہے، لیکن ہمیں جو آج کا دن ہے اور جو ایام ہے جتنے بھی محرم کے، تو اس میں اس بات پہ یہ لمحہ فکریہ پوری امت پہ ہے کہ جو غازی عباس علمدار نے جو وفاداری نبھائی، دراصل وہ فرزند مولا علی علیہ السلام تو ہیں اور بھائی ہیں امام حسین کے، لیکن دراصل انہوں نے وہ جو وفاداری نبھائی، وہ انہوں نے وفاداری نبھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ سے وہ وفاداری نبھائی۔ بے شک بے شک۔ کیونکہ جیسا کہ میں نے پچھلے پروگرام میں گفتگو میں بتایا کہ یہ وہ مرتبے جو امام حسن امام حسین علیہ السلام کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں بتا دیا امت کو کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اچھا، جنت میں تو کوئی بوڑھا جائے گا نہیں، سب نوجوان جائیں گے، بالکل ایسا ہی تو اس طریقے سے یہ جنت کے سردار کہلائے نا۔ اسی طرح بی بی فاطمہ جو ہیں وہ مستورات کی جی بالکل خواتین کی سردار۔ ان کے مرتبے اس امت کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب صحیح طور پہ امت یہ سمجھ لے گی تو تب یہ قربانیاں بھی سمجھ سکیں گے، تب یہ وفاداریاں بھی صحیح سمجھ میں آنا شروع ہوں گی۔ آپ یہ دیکھیے غازی عباس علمدار کی جو قربانی ہے، جو ان کی اتنی بہادری اور شجاعت، اور آپ کو جیسا کہ علم میں ہوگا کہ جب بی بی ام البنین کا جو رشتہ جب طے ہوا تو اس میں دراصل ایک شجاع خاندان کے اندر جو ہے وہ رشتہ دیکھا گیا مولا علیہ السلام کے لیے، تو بی بی ام البنین سے یہ رشتہ ہوا اور عباس علمدار جو ہیں ان کی، غازی عباس علمدار جی ان کی جو ہے وہ پیدائش ہوئی۔ اور آپ تمام دیگر پرانی جنگوں میں بھی اگر دیکھ لیں، آپ کا قد و قامت اور آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری، وہ قصے سب کو معلوم ہے۔ یہاں پر یہ قابل فکر بات یہ ہے کہ وہ معصوم بچوں کی پیاس بجھانے کے لیے وہ مشیزہ لے کے جس انداز میں
اکیلے وہاں اس نہر فرات وہاں گئے اور جانے کے بعد جو انہوں نے لوگوں کو جن لوگوں کا انہوں نے سامنا کیا وہ آخر وہ لوگ کون ہیں جو یہ پانی بھر کے ان معصوم بچوں کو واپس نہیں پلانے دے رہے تھے. وہ ہماری آج کے دور سے ہم اگر موازنہ کریں تو وہ لوگ بھی مسلمان تھے. ہماری امت کے لیے قابل فکر لمحہ یہ ہے کہ ہمیں یہ تحقیق کرنی آیا کہ ہمیں وہ مسلمان بننا ہے جو اس وقت وہاں پہ وہ لوگ کلمہ گو تھے, نمازیں بھی پڑھ رہے تھے, اذانیں بھی دے رہے تھے, لیکن ظلم کس پہ کر رہے تھے؟ آل رسول پہ, کیونکہ وہ لوگ بھٹکے ہوئے تھے, آل رسول کا مرتبہ نہیں جانتے تھے. اصل مرتبہ جس نماز کو وہ ادا کرنے کی, جیسے کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بات کی کہ امام حسین کا سر تن سے جدا کرنے کے لیے یہ الفاظ اختیار ہو رہے ہیں کہ جلدی سر الگ کرو, نماز اثر قضا ہو رہی ہے. تو سوچنے کی بات یہ, جس نماز کو آپ پڑھنے جا رہے ہیں تشہد میں آپ درود پڑھیں گے, نماز مکمل نہیں ہے جب تک آپ اس میں ذکر رسول اور آل رسول پہ سلامتی نہیں بھیجتے. تو یہ ہماری آج کی امت کے لیے قابل فکر وہ لمحہ ہے کہ غازی عباس علمدار کی جو وفاداری ہے دراصل وہ نمونہ ہے ہمارے لیے. ہماری جتنی امت ہے ان تمام امت کو اسی طرح فرما بردار رسول اور وفادار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونا چاہیے. جو وفاداری انہوں نے نبھائی دراصل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, انہی کی نسبت سے مولا علی علیہ السلام سے, انہی کی نسبت سے اپنے آقا امام حسین سے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اپنے بھائی کو وہ آقا کہا کرتے تھے. تو یہ آقا کہنا دراصل فرما برداری ظاہر کر رہی ہے. یہ فرما برداری دراصل ہمیں ہماری پوری امت کو نبھانی چاہیے. جیسا کہ پچھلے پروگرام میں بھی ذکر ہوا اس آیت کا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے اور آیت تلاوت ہوئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اجر نہیں مانگتے آپ سے امت سے سوائے مودت کریں قربہ سے. اب اس وقت صحابہ کرام نے پوچھ لیا یہ سوال کہ یہ آپ کی قربہ سے کیا مراد ہے, اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مشہور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کلیئر کیا کہ علی, فاطمہ اور ان کی اولادیں. تو یہ ہمارے لیے, میں اس آج آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بات اس کو کنکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ غازی عباس علمدار کی قربانی اگر ہم نے سمجھ لی, دراصل وہ ایک فرما برداری ہے, وفاداری ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, اور اللہ تعالیٰ سے وہ فرما برداری ہے جو ہم پر تمام امت پہ لازم ہے, لیکن نبھا کے انہوں نے دکھائی ہے. کیا بات, کیا بات ہے, کیا خوبصورت میسیج. عمران بھائی آپ تو ہمیشہ ہی اچھی بات بتاتے ہیں. مجھے تو سیاست میں میرے خیال سے آپ غلط آ گئے, کیونکہ جیسی شخصیت سے ہمارا واسطہ پڑا ہے, میں کہتا ہوں کمال گفتگو کرتے ہیں اور علمی گفتگو کرتے ہیں, اور یہی گھرانوں کا فرق ہوتا ہے. آپ کی والدہ, آپ کے والد سے آپ کو یہ ملا, یہ درس وہیں سے ملتا ہے. اور یہ درس کربلا جو ہے یہ نانا سے ملا. نانا سے وعدہ کیا امام حسین بادشاہ نے کہ نانا سر کوئی بڑی بات نہیں ہے, میرا سر نہیں, میں اپنے پورے خانوادے کا سر دین پہ قربان کر دوں گا, دین اسلام پہ قربان کر دوں گا, صرف کلمہ حق کو بچانے کے لیے. آپ بڑی خوبصورت انہوں نے تمہید بنائی ہے کہ غازی عباس نے ہمیشہ آقا کہا, لیکن اگر فضائل, میں چاہتا ہوں تھوڑا سا فضائل اگر آپ بیان کر دیں غازی عباس کا, تو پھر میں علامہ صاحب بھی تشریف فرمائے, پھر فضائل و مصائب کے ساتھ ہی اس آفش کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں میں اور آپ سعادت حاصل کر رہے ہیں, وہ شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں ہے, جن کا لقب باب الحوائج ہو. کہ جو حسین کی قوت ہے وہ ہے عباس, زینب کی ڈھارس کا نام عباس, پیاسے بچوں کے سقے کا نام عباس ہے. اور عباس کی فضیلت کے لیے یہ جملہ کافی ہے کہ جس در پہ اللہ کا رسول آ کر سلام کرے, السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ, انہیں فاطمہ کہتے ہیں. اور جس کی ولادت سے پہلے خاتون جنت سلام بھیجے اسے عباس کہتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور ایک شعر بیان کرنا چاہوں گی کہ عباس بندگی میں وہ آقا نواز تھا, شبیر فخر کرتے تھے زینب کو ناز تھا. کیا بات ہے. اور کتنا معصوم ہے, پیارا ہے, بھلا ہے عباس, اور گود میں ناطق قرآن کے پلا ہے عباس. 5 معصوموں نے جب مل کے دعا مانگی ہے, تب کہیں جا کے زمانے کو ملا ہے عباس. اور عباس کی فضیلت کیا بیان کی جائے کہ اس گھر سے تعلق ہے جنہیں خدا کا شیر کہتے ہیں. اللہ کے رسول نے نماز شب میں جنہیں مانگا انہیں علی مرتضیٰ کہتے ہیں, اور علی مرتضیٰ نے نماز شب میں جسے مانگا اسے عباس کہتے ہیں. عباس کی فضیلت کس طرح بیان ہو, ہستیاں مٹ جائیں گی مگر حق ادا نہیں ہو سکتا. اور جناب سیدہ کی دعا ہے عباس,
बिल्कुल। दुआओं में मांगा कि दुआओं में परवरदिगार मांगा है, मुझे नाम अब्बास बीवी ने अता रखा है, कर। क्या दुआ बात है। मांगी गई है, सबसे बढ़ के कि रिजवान जन्नत से लिबास आए आए। हसनैन करीमैन के लिए, मगर खातून जन्नत ने अपने क्या हाथों बात से है, जिस सिया, सुभान जिसके वाह वाह लिए वाह वाह उसे वाह वाह अब्बास वाह वाह कहते वाह हैं। वाह 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 वाह। और क्या अदब और बात है, क्या आदाब बात है। जो सीखना है ना, तो मैं कहती हूँ बीबी उम्मुल बनीन के दर पर आना। आय हाय हाय हाय। जब शहजादी दुल्हन बनकर आई हैं, उस वक्त चौखट पर रुक गई और जनाब ज़ैनब कुलसूम ने वालिहाना इस्तकबाल किया और माँ कहकर पुकारा। तो बीबी ने एक मर्तबा रोक दिया, हाथों को जोड़ के कहा कि ऐ शहजादियों, मैं आपकी माँ नहीं बल्कि कनीज बनकर आई हूँ मैं। सुभान अल्लाह। और अपने बच्चों की इस तरह से तरबियत की। हमने अपनी माँ की गोद से सुना है ना, मगर ये बीबी वो है कि अपने शिकम में जिस बच्चे को पाला, करबला 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 कहकर पुकारा। और जब जनाब अब्बास दुनिया में आए, जैसा कि अदब और आदाब किसने सिखाया है? उम्मुल बनी ने सिखाया बेशक, कि बेशक। देखो ये भाई जरूर है मगर कभी भाई ना कहना। अच्छा, हर बात में आपा वसीयत थे। हाँ। गाजी अब्बास को माँ ने वसीयत की है, कभी भाई नहीं कहना, बीवियों के सामने कभी नजर उठा के गाजी अब्बास नहीं जाना। क्या शान है मेरी आकाज़ादी की। बेशक। और मौला अब्बास ने करके दिखाया है। बिल्कुल जब ऐसा ही है। आखिरी वक्त नज़ा का वक्त आया, तभी इमाम हुसैन ने कहा हाय, हाय, कि अब्बास मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे भाई कहकर पुकारो। और रिवायतें बताती हैं कि मौला अब्बास ने लबों को जुम्बिश दी। बाज़ रिवायतों में कहना चाहा मगर रूह कब्ज़े अंसरी से परवाज कर गई। हमेशा क्या कहा? आका कहा, या सैयदी या मौलाई कहकर पुकारा। और इताअत किसे कहते हैं ना, मौला अब्बास की सीरत को आज के तमाम जवान, तमाम उम्मत मुस्लिमा को सीखना चाहिए। इताअत गुजारी, फर्मा बरदारी और वफा शनासी किसे कहते हैं? मौला अब्बास की सीरत का मुताला करना होगा। और ऐसा नहीं कि मौला अब्बास को जंग नहीं आती थी, कि जिनका बाप शेर खुदा हो, फातह खैबर हो, फातह बद्र हुनैन हो, उसकी गोदी में जो अब्बास पलाए, जंग सिफीन में मौला अब्बास ने जौहर दिखा दिए थे। मगर इम्तिहान कहाँ है? करबला में इम्तिहान है। करबला में आके कहा कि अब्बास जंग नहीं करनी है, फकत पानी लेकर आना है। इताअत गुजारी, कुर्बान हो जाए हमारी जाने मौला अब्बास की शख्सियत पर कि जब शहादत का नोश फरमाया, शहादत का जाम नोश फरमाया है, मौला अब्बास किस मर्तबे पर फाइज थे। और ऐसा नहीं है, बहुत से लोग सवाल करते हैं कि मौला अब्बास जो है वो मासूमों में शुमार नहीं है। 14 मासूमीन बेशक हैं, मगर मौला अब्बास की कहा जाता है कि फसाहत और बलागत शायद इतना नहीं था। कहा जाता है कि मौला अली ने अपने बेटे को इल्म इस तरह से दिया जैसे परिंदा अपने बच्चों को दाना देता है। सुभान अल्लाह। मौला अब्बास का फकत एक खुतबा खाने काबा की छत पे ऐसा फसीह व बलीग खुतबा दिया है मौला अब्बास ने। फसाहत और बलागत देखनी है तो उस खुतबे का मुताला करें, अगर जंग देखनी है तो जंग सिफीन का मुताला करें। मौला अब्बास किसी से कम नहीं है, मगर अगर ये कहा जाए मासूम नहीं है मगर कम भी नहीं है, अहले बैत में उनका शुमार है। और कहा जाता है कि मासूम इमाम का जनाजा गुस्लो कफन एक इमाम ही दे सकता है, मगर मौला हसन के जनाजे में मौला अब्बास शरीक हैं। तो इससे क्या साबित होता है? चूंकि हसब नसब वही है, लिहाजा कम नहीं है मर्तबे में मौला अब्बास। हमारी जाने कुर्बान हो जाए। शब आशूर का वाक़या है कि जब तमाम असहाब के साथ मौजूद हैं मौला हुसैन और सिपाही आया, तो आगे बताया मौला हुसैन को कि फौजी अशकिया की जानिब से एक सिपाही आया है, का मौला अब्बास को बुलाया जा रहा है। मौला अब्बास नहीं उठे, का अब्बास सिलाई रहमी सिखा रहे हैं मौला हुसैन, शब आशूर भी उम्मत मुस्लिमा को दर्स दे रहे हैं। का अब्बास जाओ जाके बात तो सुनो वो क्या कह रहा है। मौला अब्बास गए, वापिस आए, का अब्बास कौन था? मौला अब्बास ने कहा आका, सर को झुका लिया, कहा अमान नामा भिजवाया था शिमले ने। का अब्बास फिर क्या हुआ? कहा आका ऐसे अमान नामे पे खाक हो जो आपके बगैर जिंदगी गुजरे। और वही शब आशूर का मंजर है कि जब इमाम हुसैन ने कहा कि बेटा अकबर चरागों को बुझा दो, और तमाम अपने हिसाब से कहा जो जाना चाहता है चला जाए, मैं अपना हक हटा रहा हूँ, मैं अपनी बैत हटा रहा हूँ, मैं जन्नत की जमानत देता हूँ, मैं जन्नत की बशारत देता हूँ। मगर जितने असाब वहाँ मौजूद थे और एक नाम पुकारा, अब्बास चरागों को रोशन करो, हमारी जाने कुर्बान। क्योंकि मौला हुसैन को यकीन था कोई जाए या ना जाए अब्बास मुझे तनहा छोड़ के नहीं जा सकता। जब चरागों को रोशन किया गया, तमाम असाब 72 के 72 अपनी तलवारों को नयाम से बाहर निकाले हुए अपनी गर्दन पे रखे हुए थे। कहा आका आपके बगैर जिंदगी खाक है, क्योंकि मौत तो अटल हकीकत है और मौत आला दर्जे की कौन सी है? शहादत की मौत है। ये दरसे करबला दिया है मौला अब्बास दे रहे हैं। क्या बात है, जैसे ही कहा ना कि अब्बास चरागों को बुझा दो कि शायद चिराग बुझ जाएं,
تو کوئی چلا جائے، شرم کے مارے کوئی جانا نہیں چاہتا. لیکن ناظرین کرام وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. جب ہم وقفے سے واپس آئیں گے تو شان حضرت غازی عباس علمدار باب الحوائج بیان ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین کرام وقفے سے واپس آ چکے ہیں اور میری بہن نے جہاں موضوع کو چھوڑا ہے میں چاہوں گا علامہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، علامہ ارباب علی شاہ موسوی صاحب. علامہ صاحب غازی عباس کی شجاعت، بہادری. اچھا جب بھی عباس کا نام آتا ہے نا تو دہشت آتی ہے، ایک خوف طاری ہو جاتا ہے، دہشت، کیونکہ آپ ہم شکل علی تھے. غازی عباس کو دیکھ لیں یا مولا علی کو دیکھ لیں ایک جیسے تھے. جبھی تو صفین میں کہا کہ آج میں کچھ الگ چاہتا ہوں، آج میرا بیٹا جنگ لڑے گا. سارے بیٹے آگے آئے، لیکن جب امام حسن امام حسین آگے آئے تو کہا نہیں، آپ نہیں، کیونکہ آپ رسول خدا کے بیٹے ہو. سبحان اللہ. اور حسن آپ امن کا پیکر ہو، آپ جنگ نہیں. حسین آپ کے لیے کربلا ہے نا. تو غازی عباس سر جھکائے کھڑے ہیں. غازی عباس کو کیونکہ 8 سال کی روایتوں میں ہے کہ 8 سال کی عمر ہے، کہیں 13 سال کی عمر ہے غازی عباس کی. لیکن جب مولا علی مشکل کشا غازی عباس کے پاس آتے کہا عباس آپ جنگ نہیں لڑو گے؟ کہا میرے مولا میں تو غلام ہوں، میں بیٹا تھوڑی ہوں، میں تو غلام ہوں. کہا نہیں آج بیٹوں کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ میدان ہے صفین، لشکر دیکھو کتنا بڑا ہے، کتنی دیر میں فتح کرو گے؟ ہاتھ جوڑے قدموں کو چوما، کہا میرے آقا میرے مولا آپ کی آنکھیں بند ہو کے کھلے گی نہیں، عباس آپ کے پاس ہوگا اور لشکر ختم ہو جائے گا. ہم اپنی آنکھوں کو کتنا وقت لگاتے ہیں پلک جھپکنے میں، اور ایسا کیا. تاریخ بتاتی ہے کہ سر ابھی زمین پہ نہیں آئے تھے کہ غازی عباس تمام لشکر کو فتح کر کے آ کے مولا علی مشکل کشا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے تھے. کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کربلا کے جس شہید کا ذکر ہو رہا ہے وفاؤں کا پیکر ہے عباس، اور بھائی کی محبت بھائی ہی جانتا ہے. ہائے ہائے. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو کربلا کا واقعہ ہے اس گھرانے میں کوئی یہ پہلی مرتبہ اچانک رمودار نہیں ہوا. بچپن سے لوریوں میں ماؤں نے بچوں کو بتایا تھا ہائے ہائے. کہ تمہیں کربلا کے لیے تمہیں مانگا گیا ہے. تو یہ عباس بچپن سے ہی آمادہ ہو رہے ہیں کربلا کے لیے. سبحان اللہ. اور جب یہ وہ وقت جب باچی جس طرح بیان کر رہی تھیں کہ مکے سے جب نکلتے ہیں تو خانہ کعبہ کی چھت پر ایک بہت بہترین خطبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کسی میں جرت ہے وہ میرے آقا حسین کے خلاف کوئی تلوار اٹھانے کی کسی نے اگر کوئی اللہ جرت کی اکبر اللہ اکبر. تو میں صفین اور نہروان بچوں کا کھیل دکھائی دے گا تمہیں. اس طرح شجاعانہ انداز میں امام ابوالفضل عباس جو ہے گفتگو کرتے ہیں. جب یہ کاروان مکہ چھوڑ کے کربلا کی طرف جاتا ہے تو حضرت عباس جو ہے بڑے خوش ہیں کہ جس مقصد کے لیے مجھے پیدا کیا گیا ہے یا جس مقصد کے لیے میری آقازادی دعائیں کرتی تھیں یا جس مقصد کے لیے میرے بابا نے، چونکہ کربلا میں ہر کسی نے ہر کسی کی طرف سے کوئی نہ کوئی ہدیہ پیش کیا. مثلاً بی بی زینب کی طرف سے اونو محمد تھے، ہاں مولا حسن کی طرف سے قاسم تھے، مولا حسین کی طرف سے علی اکبر تھے، مگر مولا علی کی طرف سے کون؟ عباس. مثلا مولا علیہ السلام نے امید تھی کہ میری امید کون ہے؟ عباس ہوں گے. کیا بات ہے کیا بات ہے. تو مولا عباس جو ہے بڑے اس شجاعانہ انداز میں جا رہے ہیں کہ جس امید کے لیے میرے بابا نے مجھے پالا پوسا بڑا کیا سکھایا وہ وقت آن پڑا ہے. تو جیسے ہی کربلا سے پہلے مقام پر جہاں ہر کے لشکر نے روکا تو مولا عباس سمجھ گئے کہ یہ وہی مقام ہے لگتا ہے کہ جس کے لیے مجھے مانگا گیا تھا. تو جس انداز میں جب وہ ہر کے قافلے نے مولا حسین علیہ السلام کے کاروان سے پانی بھی پیا، امام کے پیچھے نماز بھی پڑھی اور پھر مولا کے ذوالجناح میں ہاتھ ڈال کے روکتا ہے تو غازی عباس سمجھ رہے ہیں کہ بس یہ وہ وقت ہے. تو ایک محمل کا پردہ ہٹتا ہے کہ عباس ابھی صبر کر، وہ محل ابھی آگے آئے گا. آگے چلے، خیمے لگے اور 3,000 کا لشکر آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں سے خیمے پانی کی فرات سے ہٹائیں. تو عباس سمجھتے ہیں کہ شاید یہ وہ وقت ہے کہ جس کے لیے مجھے مانگا گیا تھا. ایک
तलवार से खत खींचते हैं और कहते हैं अगर किसी में जुर्रत है तो हाय, हाय, ये हाय, पार हाय। करके दिखा दे। बेशक बेशक। इधर से मौला हुसैन नहीं जाते अब्बास को बुलाने के लिए या उसे मना करने के लिए, बीबी ज़ैनब के खेमे में चले जाते हैं। बीबी ज़ैनब बीबी फिज़ा को भेजती हैं कि अब्बास को बुला कर ला। हाय हाय। दोनों हाथ जोड़ के कहते हैं सैयदादी को कहे मैं अभी 2 मिनट में खुशखबरी लेकर आ रहा हूँ। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो जैसे ही बीबी फिज़ा गई फिर दोबारा आती हैं और आकर कहती हैं कि अब्बास बीबी ज़ैनब कह रही हैं कि तुम आते हो या हाय मैं हाय हाय हाय। अल्लाह अकबर। आपने शहादत बयान कर रहे थे कि जैसे ही गाजी अब्बास पहुंचते हैं, लेकिन मुझे बताइएगा कि गाजी अब्बास के पास मौला पहुंचे, कैसे पहुंचे? मौला जब पहुंचे थे गाजी अब्बास के उन आखिरी लम्हात में, तो अपने भाई को देख के कहते हैं भाई मेरी कमर टूट गई। हाय हाय हाय। ये जुमला एक वो शख्स कह रहा है कि जो वमा यंतिकु अनिल हवा की गोद में पला है, कि नहीं बोलता उस वक्त तक जब तक वही नाजिल ना हो, वो हुसैन बोल रहे हैं। अल्लाह साहब, जब जनाब अली अकबर को बर्छी लगी तो आंखों की बिनाई गई, बिनाई जब भाई को देखा तो कमर टूट गई। अल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इमाम हुसैन तो शहीद हो चुके थे, बिल्कुल वो तो शहीद हो चुके थे। एक के बाद एक शहादत देने से कोई बाप जिंदा रह सकता और है? यही वजह है कि मौला अब्बास ने अपने आका से कहा मौला हुसैन मेरे लाशे को खेमों की तरफ ना ले जाएं। कहा क्यों? कहा आपके जिस्म में इतनी ताकत नहीं रही, जवान बेटे के जाने के बाद, जवान इस कमरे बनी हाशिम के खानदान के इस चश्मो चरागों के जाने के बाद आपकी कभी बीनाई चली गई, आपकी कभी कमर टूट गई, आप किस तरह से मेरे लाशे को ले जाएंगे? जब अली अकबर और कासिम के लाशें दोनों साथ में रखे, बीच में खुद बैठ गए और बैठने के बाद आसमान की तरफ रुख किया और परवरदिगार से कहा परवरदिगार आलम गवाह रहना, मैंने एक ऐसी यहाँ पर शहादतें दी हैं कि जो एक तो हम शक्ल पैगंबर है, दूसरा मेरे भाई की आखिरी निशानी था। और जब गाजी अब्बास के लाशे पे हैं तो गाजी अब्बास से आखिरी उम्मीद ये लगाते हैं मुझे एक बार भाई कह दो। अल्लाह अकबर। यहाँ पर मैंने कहा अपनी मौला अब्बास कहते हैं वफा देखें, कहते हैं मैंने मेरी अम्मा से वादा किया था कि मैं कभी भी अपने आका को भाई नहीं कहूँगा। मौला हुसैन फरमाते हैं मैं एक बार सुनना चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़बान से मुझे किस तरह भाई कहते हो। तो वो आखिरी लम्हात में भाई कहा और भाई कहते ही इस बदन जो दुनिया में रह जानी है इस कफ़स अंसरी से रूह परवाज कर जाती है। अल्लाह अकबर। इन्ना लिल्लाहि। पलट के कहती हैं कि बाबा ने सच कहा था। तो मेरे आका अब्बास कहते हैं कि बाबा ने क्या कहा था, मुझे बताओ बहन ज़ैनब, बाबा ने क्या कहा था? तो रो रो के कहती हैं कि बाबा ने मुझे बताया था कि तुम्हारे हाथों में रस्सियाँ बंधेंगी। तो मैं अक्सर ये सोचती थी अरे जिसका अब्बास जैसा भाई हो उसके हाथों में रस्सियाँ बांधेगा कौन? मगर आज तुझे जाता हुआ देख रही हूँ, मुझे बाबा की बात याद आ गई कि बाबा ने सच कहा था कि तेरे हाथों में रस्सियाँ बंधेंगी। और वही बहन ज़ैनब जब फ़ातिह शाम होती हैं और यजीद के दरबार में जब यजीद कहता है कि मैं फ़ातिह हुआ और तुम्हारे साथ खुदा ने क्या किया, तो बीबी का क्या बेहतरीन जुमला था, मा राईतु इल्ला जमीला, मैंने तो अल्लाह की खूबसूरती के अलावा कुछ देखा ही नहीं। ये है वो साबिर ख़ानदान, ये हैं वो खुदा के मुती फरमाबरदार, ये हैं वो शाकिर बंदे जिनका इतनी कुर्बानियाँ दी, छोटे छोटे बच्चे इस राह खुदा में दे दिए, मगर उसके बावजूद भी एक शिकवा ज़बान पर नहीं है। इमरान भाई, मैं चाहूँगा कि आप कोई छोटा सा मैसेज हमारे नाज़रीन को मुहर्रम उल हराम के हवाले से और पूरे करबला की जो एक हिस्ट्री है उसे हम कैसे देखते हैं, और हमें अपने बहन भाइयों में जो नाचाकियाँ हैं, जो मोहब्बतें, जो किल्लतें हैं, क्या कहेंगे? आखिर में मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? देखें, ये हम चाहे अपने ख़ानदान को अब इस्लाम के ढांचे के अंदर हमने लाना है या इस पूरी उम्मत को, दरअसल हमें करबला ये दर्स देती है कि करबला में उस वक्त जितने मुसलमान थे उस माशरे में मौजूद थे, उसमें तमाम लोग यजीद के फरमा बरदार हो चुके थे, यजीद की बैतें कर चुके थे। लेकिन ये वो ख़ानदान है जिसने इस्लाम को ज़िंदा रखा
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के उसूलों के मुताबिक। और जैसा कि सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 23 में अल्लाह फरमाते हैं, किसी भी मोमिन मर्द और मोमिन औरत को ये हक नहीं कि जिस बात को अल्लाह और उसका रसूल तय कर दें उसमें कुछ अपना इख्तियार समझें, और जो कोई रसूल की नाफरमानी करेगा वो सरी गुमराह हो गया। तो ये करबला दर्स है कि या तो आपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और अल्लाह का फरमा बरदार होना है, जैसे कि इमाम हुसैन और उनके साथ शहीद होने वाले वो तमाम 72 शख्सियात हैं, या फिर आपने नाफरमान होना है उन मुसलमानों की तरह जो कि करबला में सामने अजानी भी दे रहे थे और उनको ये शऊर ही नहीं था कि वो अल्लाह और रसूल के किस तरह नाफरमान हो रहे हैं कि जिस नमाज में इमाम हुसैन का जिक्र है, रसूल और आले रसूल पे सलामती भेज रहे हैं आप तशहद में, उन्हीं का सर आप कन से जुदा कर रहे हैं। क्या खूबसूरत मैसेज आपने दिया। मैं आपकी जानिब आऊँगा। मैं चाहूँगा आखिर में आपका भी कोई अच्छा सा मैसेज हमारे नाज़रीन को। बिल्कुल, ये करबला फ़कत एक जन का नाम नहीं है, करबला एक पूरी दरसगाह का नाम है कि जो हमें सिखा रहा है कि सब्र क्या है, इताअत गुजारी क्या है, वफ़ा क्या है। ये किसी फ़िरक़े के लिए नहीं है बल्कि तमाम इंसानियत के लिए दर्स मौजूद है। अगर हम करबला को सही तरह से देख सकें और उसको समझ कर अमल कर सकें तो कसम खुदा की ये जो आज हम फ़िरक़ों में बटे हुए ना, ये पूरी उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद हो जाए। और कि करबला क्या चीज़ है कि नवासे रसूल इतना खूबसूरत मैसेज दे रहे हैं, गाय बगाए खुतबात के ज़रिए अमर बिल मारूफ करते हुए नज़र आए, नहीं अनिल मुनकर करते हुए नज़र आए, और इतना खूबसूरत मैसेज दे रहे हैं कि देखो ये दीन इस्लाम कितना खूबसूरत दीन है कि जिसके लिए मैंने 18 बरस वाले को कुर्बान कर दिया। ये दीन इस्लाम कितना खूबसूरत दीन है कि 6 माह के बच्चे को कुर्बान कर दिया। यहाँ तक कि कुर्बानियाँ देने के बाद भी इस घर की रसूल की नवासियों के हाथों में रसन बनी, बेमकनो चादर रही, कुछ रहे न रहे इस्लाम रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह बचे। बहुत खूबसूरत मैसेज। अल्लामा साहब। देखिए, चूँकि करबला की जो बुनियाद है ना वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। मसलन जिस तरीके से अजमेरी दातागंज बख्श अजमेरी साहब ने क्या खूब कहा, कहते हैं दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। कहते हैं दीन भी हुसैन है। मसलन ये नहीं कहा कि इस्लाम अस्त हुसैन, इस्लाम का लफ्ज़ कहते हैं ना भैया, अभी रसूलुल्लाह के दीन इस्लाम था उसको बचा रहे थे, नहीं कहा दीन अस्त हुसैन। 1.25 लाख नबियों की जो मेहनत थी वो सब की सब हुसैन है। अगर मौला हुसैन कुर्बानी न देते तो 1.25 लाख नबियों की मेहनत रायगान थी। और कहते हैं कि बिना ला इलाहा अस्त हुसैन, ये जो पूरे इस्लाम की दीन की अल्लाह की जो बिना है वो अस्त हुसैन, वो हुसैन है। अगर हुसैन को निकाल दें तो पूरे का पूरा अल्लाह का दीन, 1.25 लाख नबियों का दीन, धड़म से वो बिल्डिंग ज़मीन बूस हो जाएगी। तो यही वजह है कि नौ के नेज़ा पर भी कुरान पढ़ के दुनिया को ये बताया कि ये सर जो है, तुम ये समझते हो कि सर को धड़ से अलग कर दिया है, नहीं, ये सर उस वक्त तक बोलता रहेगा जब तक इंसानियत इन लोगों के अंदर मौजूद रहेगी। तो ये सर, उस सर ने हमें इंसानियत क़यामत तक के लिए बख्श दी। तो यही वजह है कि क़यामत तक कोई इंसान जो बागैरत इंसान हो, जो बाहिम्मियत इंसान हो, वो कभी भी यजीद जैसे की बैयत नहीं करता, वो कभी भी यजीद जैसे के पीछे नहीं लगता। बहुत अच्छी बात। वो हुसैन हुसैन करता रहता है। तो हुसैनी किरदार हमें हमेशा जिंदा रखता है और न फ़कत दीन को, खुद हमारे ईमान को भी ज़िंदा रखता है। बहुत शुक्रिया आप तमामी शख्सियात का। मैं नाज़रीन किराम आपसे इजाज़त लेता हूँ कल, क्योंकि 9 मुहर्रमुल हराम है, फिर 10 मुहर्रमुल हराम खुसूसी नशरियात मुलाज़ा कीजिएगा मेट्रो 1 न्यूज़ की स्क्रीन पे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। हरी ज़हरा बैनुल अक़वामी शोर से आप नवा खान नुआ पेश करेंगे। ऐसी हालत में था लाशा अब्बास का, मैं उठाता रहा वो बिखरता रहा। दादी ज़हरा की पामाल थी ये दुआ, मैं उठूं तो
ऐसी हालत में था। मैंने चाहा कि मैयत वो यकजा रहे, अपने हाथों से बाजू चचा के चुने, पत्थरों से लाइनों ने मारा उन्हें, टुकड़े टुकड़े मुझे बाजून के मिले, और कोई बाजू भी उनका सलामत न था। मैं उठाता रहा, वो बिखरता रहा, ऐसी हालत में था। 4 लाश यूं की मुझको मिली, जैसे मैया थी कासिम की बिखरी हुई। बाबा जाने आबा में उसे चुन लिया, ये भी मुमकिन न था। हाय गुर्बत मेरी, और एक कैदी था, मैं कैसे लाता आबा। हाय मैं उठाता रहा, वो बिखरता रहा, ऐसी हालत में था। और रन में लड़ते हुए जीन से जब गिरा, सर जुदा था जुदा, दोनों बाजू जुदा। और मेरा 32 बरसों का कड़िया चचा, 6 महीने के असगर के जितना बचा, उस पे घोड़ों ने पामाल ऐसे किया। वो उठाता रहा, वो बिखरता रहा, ऐसी हालत में था। तीर से जिस घड़ी रन में पानी बहा, ऐसा लगता था गाजी को आई खजा। और मिसले गाजी था मशकीज़ा और पास का, ना वो ख़ैमे गया ना ये खैमे गया। बावफा का था मशकीज़ा भी बावफा। अरे मैं उठाता रहा, वो बिखरता रहा, ऐसी हालत में था।